ابھی دوران سفر میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی، ایک بہت ہی اچھا پیغام کہ خوش کیسے رہا جائے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ پڑھنے کی عادت تو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، بس سننے اور دیکھنے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحریر اور تحقیق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویسے تو خوش رہنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالنا یہ خوش رہنے کا نمبر 1 طریقہ ہے۔ پہلا اور مؤثر ترین طریقہ خوش رہنے کا وہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ پڑھنے سے نہ کبھی آپ مایوس ہوں گے، نہ کبھی آپ دکھی ہوں گے، بلکہ دکھوں سے نکلنے اور پر امید رہنے کے لیے پڑھنا یہ لازم ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوش رہنے والے انسان کو کبھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ملی ہوتی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اسی لیے اللہ اسے خوش رکھتا ہے۔ خوشی وہابی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی دین ہے، کسی انسان کے اور خود اپنے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ رب کی رضا پر راضی رہنا شروع ہو جائیں اور دوسروں کو خوش رکھیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے خوشی جیسی نعمت آپ کو ضرور ملے گی۔ آپ دیکھیں تو حدیث نبوی ہے المسلم، مسلمان۔ اچھا، مسلمان کے مطلب پر غور کریں، یعنی دکھوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہنے والا، سلامتی میں رہنے والا، امن میں رہنے والا کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ غور کیجئے، یہاں ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے، نہیں، بلکہ پہلے زبان کا ذکر ہے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، اس لیے کہ زبان کی اذیت ذہنی بھی، نفسیاتی بھی، جذباتی بھی اور جسمانی بھی، کیونکہ بندہ ایسا لاغر اور مریض نظر آتا ہے کہ ایک نہیں کئی بیماریوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اسی بنا پر خوش رہنے کا ایک راز یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کا سامان پیدا کریں۔ وہ مامون ہے، محفوظ ہے، مسرور ہے جو دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، خاص طور پر زبان سے اور ہاتھ سے بھی۔ یہ تو حدیث نے ہمیں فارمولہ بتا دیا، آل ان ون۔ ہیبٹس میں سے جو سب سے پہلی ہیبٹ ہو وہ پڑھنے کی عادت ہے۔ پھر مناسب خوراک، کیونکہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے ظاہر پر نظر آتا ہے بلکہ ہمارے باطن میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، مزاج کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے اپنی خوراک کو مناسب رکھیں۔ اسی لیے حکماء کہا کرتے تھے کہ اس خوراک کا مزاج تیز ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو مزاج میں بھی موڈ سوئنگز بھی ویسے ہی بدلتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز جو ڈائریکٹ ہمارے مزاج پر، موڈ سوئنگز پر اثر انداز ہوتی ہے، خوش رہنے میں مؤثر ہے، وہ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، اور کچھ زیادہ نہیں تو جسٹ کچھ دیر کے لیے اوپن ایئر میں واک، یہ مائنڈ کو بہت ہیپی اور فریش رکھنے میں معاون ہے۔ اور اسی طرح پراپر سلیپ، مناسب نیند، اور یہ جو میں آپ کو ترتیب بتا رہی ہوں نا، نمبرنگ، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے سازشیں نہیں کرتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو کوئی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں نہیں ہے، تو اس سے بھی سوتے ہوئے آپ کو ادھر ادھر خیالات کے بجائے فوراً نیند آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنی دیر سوتے رہتے ہیں نیند نہیں آتی، سارا دن جو سازشوں کے جال ذہن میں بنتے ہیں، سونے کے ٹائم میں وہی کشتی چلے گی نا۔ اور پھر اس کے بعد پڑھنے کی عادت، دماغ تھکا ہوا ہو، پڑھنے والا انسان ہو، جب وہ پڑھ کے تھکتا ہے تو نیند آتی ہے۔ پھر خوراک، بعض اوقات آپ کیفین اور اس طرح کی چیزیں لے دیتی ہیں جو مائنڈ کو بیدار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مایوسی، ٹینشن، ڈپریشن، اور انسان خوشیوں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ تو نیند کا خوش رہنے سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد اپنی مصروف ترین زندگی میں، یہی کہتے ہیں نا ہر وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خوش رہنے کے لیے اپنی مصروف ترین زندگی میں بھی اپنے لیے اور اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ اپنا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ بے شک سونا بھی اپنے لیے ٹائم ہے، پڑھنا اپنے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے مناسب خوراک کا بندوبست کرنا بھی اپنے لیے ٹائم ہے، ورزش اپنے لیے ٹائم ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اپنے اور اپنوں کے لیے ٹائم، فری ٹائم، کہ جس میں آپ بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کریں، حالات حاضرہ پر بات کریں، شرعی مسائل پر بات کریں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی بات کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ شریعت میں اسے صلہ رحمی کہا گیا ہے، میل ملاقات، دوسروں کی ضروریات کا خیال، تعلقات۔ اس حوالے سے میں ایک مشہور ادیب اشفاق احمد کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فوتگی پر گئے، وہ کہتے ہیں میں پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا، تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے سنا ایک بچہ کہتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے وہ کیسے؟ بچہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری ملاقات جو ہو جاتی ہے۔
اتنے میں یہ بات شروع ہو گئی کہ اچھا اب کون مرنے والا ہے, کہاں ملیں گے. ایک کہتا ہے کہ وہ پھپھو وہ بیمار ہیں, لگتا ہے وہ مریں گی. اسی طرح باری باری نام لیتے رہے اور بالآخر اشفاق احمد کی باری آ گئی. بچے کہنے لگے کہ وہ نانا اشفاق ہیں نا, ان کی وفات پر بڑا مزہ آئے گا کیونکہ وہ بہت مشہور ہیں اور بہت سے لوگ ان کی وفات پر آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے ہاں لے کے جاتے رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ہماری موت کی خواہش کرنے لگیں. ایک عالم دین اسکالر ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے. عیادت میں آنے والوں میں ایک بڑا خوش مزاج شخص تھا. اس نے جیسے ہی مزاح شروع کیا تو وہ مریض جو کافی دیر سے بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا وہ حرکت کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس نے کروٹ لی اور چند ہی منٹوں میں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر خود چل کے گیا اور اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا کے آیا. شاعر ٹھیک ہی کہتا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بعض اوقات کوئی بیماری نہیں ہوتی, بس تنہائی ہوتی ہے. اسی لیے خود کو صحت مند اور دوسروں کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنے اور اپنوں کے لیے وقت ضروری.